السلام علیکم ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت، یوم شہادت اور اس کے درمیان مختلف واقعات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور خلیفہ راشد چہارم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش یوں بھی مبارک تھی کہ وہ تمام کے تمام ایام دور شیر خارگی چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور حضرت علی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کے سن میں اسلام قبول کیا اور مکہ میں پیش آنے والے تمام مشکلات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بابرکت نکاح 2 ہجری ماہ صفر رجب یا رمضان میں ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز میں ایک چادر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر کاشانہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ نے کاشانہ اقدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لیے پیش کر دیا۔ نکاح و اولاد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے امام حسن، امام حسین، امام محسن، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم علیہم الرضوان پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث جہاں ذکر کی گئی ہیں۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے، علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں عین نماز میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ زہر کے اثر سے 3 دن جان کنی کی حالت میں رہنے کے بعد 21 رمضان کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف میں مرجع الخلائق ہے۔